یسوع کے بزرگ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے آج بائبل اسٹڈی میں یعقوب کا خط نکالیں گے، چوتھا باب۔ ہم نے پچھلی دفعہ اس کی پہلی آیت پر خداوند کا کلام سیکھا۔ آج ہم دوسری، تیسری اور چوتھی آیت پر خداوند کے کلام میں سے غور کریں گے۔ لکھا ہے، تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتی؟ تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں، خون اور حسد کرتے ہو، کچھ حاصل۔ تم جھگڑتے اور لڑتے ہو، تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں۔ تم مانگتے ہو، پاتے نہیں، اس لیے کہ بری نیت سے، تاکہ اپنی عیش و عشرت پہ خرچ کرو۔ اے زنا کرنے والیو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے پس جو کوئی دنیا کو دوست بنانا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے۔ تو خداوند کے زندہ اس کے اقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ تو پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ لڑائی جھگڑے کہاں سے آتے ہیں؟ اندر خواہشوں سے۔ اس پر ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا۔ آج دوسری بات، تم مانگتے ہو پاتے نہیں۔ تم مانگتے ہو پاتے نہیں۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں سنی جاتی۔ ہمیں سے ہر ایک دعا کرتا ہے، مانگتا ہے، لیکن کیا نہیں ہوتا؟ ملتا نہیں۔ اور کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ ہم ٹھیک طور پر مانگتے ہیں۔ یہاں بھی کچھ باتیں لکھی ہیں، اور وہ کیا لکھی ہیں؟ تم خواہش کرتے ہو، تمہیں ملتا، کیا کرتے ہو؟ خون اور حسد کرتے، کچھ حاصل۔ اس کا مطلب خون اور حسد بھی دعاؤں میں ایک بہت بڑی رکاوٹ۔ حسد کرنے والا، جیلسی کرنے والا، جلنے والا شخص کی دعائیں بھی کیا ہو جاتی ہیں؟ رک جاتی۔ اور پھر ساتھ جھگڑتے اور لڑتے رہتے ہو۔ جھگڑا اور لڑائی بھی دعاؤں میں رکاوٹ ہے۔ ہم نے اس کو پچھلی دفعہ ڈیٹیل میں دیکھا تھا۔ پھر تیسری بات یہاں لکھی ہوئی ہے، تم بری نیت سے، نیت ٹھیک نہیں۔ کیا نہیں ہے؟ نیت، جس کا بھی اندر سے، ہر گناہ کا تعلق اندر سے، انر سائڈ۔ اسی لیے مسیح نے جتنی باتیں کی وہ انر سائڈ کی۔ اگر تیری آنکھ خراب ہے، وہ بھی کیا ہے؟ خواہش اندر۔ اگر جو ہے وہ کوئی خون کرتا ہے تو اس کی بھی خواہش، غصہ اندر ہے پہلے۔ اسی لیے مسیح نے کہا، تم رکابی کو اوپر سے تو صاف کرتے ہو، اندر کیا ہے؟ اور بار بار کہا کہ آئے ایم کو کم اعتقادو، سفیدی پھری ہوئی قبروں، اوپر سے سفیدی پھری ہے، اندر سے تو بات کس کی ہوئی؟ تو آج یہ بات اپنے دل میں لکھ لے کہ جو شخص کو بھی خدا نے دیکھنا ہے، اس نے کہاں سے دیکھنا ہے؟ اندر سے۔ ہم کیا سے؟ ہم اندر سے کیسے؟ باہر کتنے بھی اچھے نظر آؤ، لیکن اندر کی بات، ہمارے دل میں کیا، ہماری سوچوں میں کیا ہے، ہمارے خیالوں میں کیا ہے؟
تو آج جس بات پر ہم زور دیں گے وہ ہے مانگنا. کیوں نہیں ملتا؟ زبور 34 نکالیں، چند باتیں دیکھیں گے کیوں نہیں ملتا. 34 زبور، اس کی 13ویں سے 15ویں آیت. زبور نمبر 34 نمبر زبور، 34 زبور، 13ویں اور 14ویں آیت 15ویں پڑھتا ہوں. اپنی زبان کو بدی سے باز رکھ، اپنی زبان کو اور اپنے ہونٹوں کو دغا کی بات سے. بدی کو چھوڑ اور نیکی کر، صلح کا طالب ہو اور اس کی. خداوند کی نگاہ صادقوں پر ہے اور اس کے کان ان کی فریاد پر. کن کی ہے؟ صادقوں کی. صادق کیا کرے اگر دعا سنی جانی ہے؟ لکھے وہ اپنی زبان کو بدی سے کیا رکھے؟ باز رکھے. اس کا مطلب ہے دعاؤں کا نہ سننا جانا، زبان کی ناپاکی، ساتھ ساتھ زبان کی ناپاکی اور ہونٹوں کو دغا کی، جس کو جھوٹ جنوں اسی نے تھوڑا بہت پھر چلدا ہے، وہ جڑا تھوڑا بہت چلدا جو نا وہ دعا کو نہیں سننے دیتا. جتنی زبان پاک ہوگی، ہونٹ پاک ہوں گے، انسان سچا ہوگا، اس کی دعائیں آسمانوں تک جائیں گی. تو مانگتے ہو، تمہیں کیا نہیں کرتا؟ ملتا نہیں. آپ کے دل میں بھی ہوگا کہ میری کئی دعائیں سنی نہیں جا رہی. آپ کے دل میں یہ باتیں ہوں گی کہ فلاں فلاں میری دعا نہیں سنی جا رہی. اپنی زبان کو، کبھی کبھی کچھ لوگ آپ کو سخت باتیں کریں گے، آپ مسیح کی خاطر خاموش رہیں گے تو آپ کی دعاؤں میں پاور ہوگی. آمین. پھر نہ صرف دعاؤں میں پاور ہوگی بلکہ بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ ہونٹوں کی، جیسے ہم ایویں بے دغا، نہ اس کا کوئی فائدہ نہ کچھ، ہم جھوٹ کیا کر دیتے ہیں، دعا میں کیا آ جائے گی؟ رکاوٹ. وہ کون سی کو تلوار لے کر بیٹھا ہوا ہے؟ کیا کرو؟ سچی بات کرو، کوشش کرو کہ انسان کیا کر رہا ہے. تو جب آپ کے اندر دغا آ جاتا ہے، دغا چھوٹا ہو بڑا ہو، دعاؤں میں کیا آ جائے گی؟ رکاوٹ. اس لیول کی دعائیں نہیں سنی جائیں گی، کیونکہ خدا کی نگاہ صادقوں پر ہے اور اس کے کان اس کی فریاد پر. یعنی وہ صادق ہوں گے، سچے ہوں گے، دغا باز نہیں ہوں گے، ہونٹ پاک ہوں گے، ان کی دعائیں آسمان تک پہنچیں. آمین. تو پہلی بات ہم نے دیکھی کہ جب انسان کے اندر بدی ہوتی ہے، اسی لیے داؤد نبی نے زبور 66 میں یہ فرمایا، زبور 66 میں یہ فرمایا. اور کیا فرمایا؟ 18ویں اور 19ویں آیت. اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا ہوں، کیا آتا جی؟ اگر میں بدی کو اپنے دل میں، تو خداوند میری نہ سنے. یہ داؤد کہہ رہا ہے 18ویں آیت. اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا ہوں، جھوٹ فریب ہے، زبان ٹھیک نہیں ہے، تو خود ہی وہ کہہ رہا ہے خداوند میری. لیکن آگے وہ بتاتا ہے کن کی سنے گا، لیکن خدا نے یقیناً سن لیا ہے اور اس نے میری دعا کی آواز پر کان لگایا ہے. خدا مبارک ہو جس نے نہ تو میری دعا کو
رد کیا اور نہ اپنی شفقت کو مجھ سے باز رکھا۔ تو خدا کن کی نہیں سنے گا؟ جس کے دل میں بدی ہے۔ اب بدی کا کیا پتہ ہوتا ہے؟ دغا بازی، چوری چکاری، چھوٹے موٹے مسئلے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ انسان آپ کے ساتھ ہی ہو اور وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہو۔ وہ کسی کو تو کیا نقصان پہنچائے گا، لیکن کل کو جب وہ دعا کرے گا، یہ نہیں کہ اس نے دعا کتنی بڑی مانگی ہے، وہ کتنی لمبی دعا مانگی، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سچے دل کی دعا آسمانوں تک پہنچتی ہے۔ جن نے وچ تھوڑا بہت کی پاؤنا ہے، دغا بازی، کوئی نہ کوئی رنگ دکھاؤنا ہے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ وہ اپنی دعاؤں میں خود رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ گھنٹے دعا کرتا ہو، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے۔ کیوں فائدہ نہیں ہے؟ کہ بدی اس کے اندر۔ اور یہ داؤد نے خود فرمایا ہے کہ اگر میں بدی اپنے دل میں رکھتا ہوں تو پھر خدا میری، لیکن وہ کہتا ہے میری خدا نے سنی۔ کیوں سنی؟ کیونکہ بدی نہیں تھی۔ ایک وقت آئی بدی، اس بدی کا اقرار کر کے اس گناہ سے نکل گیا، اور بائبل میں یہ لکھنا پڑا خدا کو کہ سوائے داؤد نے ایک گناہ کے علاوہ کوئی گناہ۔ مطلب یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں یہ کہا جائے۔ خدا نے یہ نہیں کہا تو چور ہے، خدا نے یہ نہیں کہا تو اب یہ ہے، اس نے کہا سوائے ہتی اوریا کے علاوہ۔ کیا نہیں کیا؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے گناہوں سے بچا رہا ہے، تو وہ کہتا ہے میری دعا خداوند کے حضور کیا کی ہے؟ پہنچی۔ ایک اور آیت زبور 145 نکالے، زبور 145 اس کی 18ویں آیت۔ جی 18ویں آیت میں لکھا ہے خداوند ان سب کے قریب ہے، خداوند ان سب کے قریب ہے۔ کن کن کے قریب ہے؟ جو سے دعا کرتے ہیں۔ لیکن اصل بات نیچے لکھی ہوئی ہے، یعنی لفظ کا بات ہے کہ حقیقت یہ ہے۔ کیا حقیقت ہے؟ ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں، دغا نہیں ہے، فریب نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، ایویں ہی کام۔ خدا ان کے قریب ہے، تو کتنے چاہتے ہیں کہ خدا ان کے قریب رہے؟ تو کیا کرنا ہے؟ سچائی۔ سچائی خدا کو آپ کے قریب، آپ کہیں کھڑے ہوں گے خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، آپ کہیں اٹھیں گے خدا آپ کے ساتھ اٹھے گا، آپ کہیں چلے جائیں خدا آپ کی وجہ سے کام کرے گا، کیونکہ لکھا ہے خدا کے کلام میں۔ اور کیا لکھا ہے؟ کہ خدا ان سب کے قریب ہے۔ کدی کدی آندے نے بھائی جی گل نہیں ہو رہی آج کل، خدا کوئی بول نہیں رہا۔ کیوں نہیں بولتا؟ سچائی نہیں ہے۔ جو سچائی کے بغیر دعائیں نہیں جو سنی جاتی، کیا نہیں ہوتی؟ آگے تھوڑا بڑھیں گے۔ ایک اور پہلو، یہ تھی سچائی۔ ایک اور پہلو لوکا کی انجیل کا 18واں باب، نئے عہد نامے میں آ جائیں۔ پرانے عہد نامے میں سچائی پر بات ہوئی۔ 18واں باب، جی 18واں باب 14ویں آیت۔ لکھا ہے میں تم سے کہتا ہوں یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ
چھوٹا کیا جائے گا اور جو اپنے آپ کو وہ بڑا کیا جائے گا۔ اب بات کیا ہو رہی ہے؟ دو شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے۔ کون کون؟ ایک فریسی، ایک فقی اور فریسی اور محصول لینے والا۔ کون سا؟ میں فریسی اور یہ دو۔ فریسی بڑا فرقہ تھا، یہ اپنے آپ کو بڑے راست باز سمجھتے تھے۔ ان کی 3-4 باتیں ہیں جو فریسیوں کے بارے میں آپ تک اگلے سیشن میں جو اب آئے گا اس میں بتاؤں گا۔ محصول لینے والے دنیا کے رد کیے ہوئے لوگ دونوں ہیکل میں چلے گئے، دعا کر رہے۔ ایک بندہ کھڑا ہو کر دیکھیں، پھر میں نے بعض لوگوں کو جو اپنے آپ پر بھروسہ رکھتے تھے یہ کہا کہ ہم راست باز ہیں، باقی آدمیوں کی طرح نہ چیز جانتے تھے۔ یہ تمثیل کیسے کہ دو شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی اور دوسرا فریسی کھڑے ہو کر، کیسے ہو کر؟ کھڑے ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا، اے خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ دعا کڈی اچھی ہے، میں تیرا کتھوں شروع کی تھی؟ شکر گزاری، جس کو ہم اکثر کہتے ہیں شکر گزاری کرو۔ کہاں سے دعا ہو رہی ہے؟ شکر گزاری۔ باقی آدمیوں کی طرح ظالم نہیں، بے انصاف نہیں، زناکار، محصول لینے والے کی مانند یہ چیزاں نہ آنے دے اندر نہیں ہیں کہ اگلیاں ہاں آنے۔ میں ہفتے میں 2 بار میں اپنی ساری آمدنی پر، لیکن آگے لکھا ہے لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، اے خدا مجھ گنہگار پر میں تم سے کہتا ہوں۔ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر کیوں؟ جو کوئی اپنے آپ کو وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو وہ، تو پھر دوسری بات جو دعا کو سننا نہیں دیتی وہ پھر کیا ہوئی؟ انسان کا ایگو، میں، انسان کا کیا ہے؟ میں، بڑا پن، میں کچھ ہوں، میں کچھ نظر آنا چاہیے، مجھے چرچ میں کچھ نظر آنا چاہیے، لوگوں کی نظر میں میری کوئی ویلیو ہونی چاہیے، مجھے وہ پروٹوکول نہیں ملا۔ تو یہ آ کر مسیح کے پاس، خدا کے پاس کیا کہنے لگا؟ خداوند میں تیرا شکر کروں، میں بے انصاف نہیں، میں زناکار نہیں، میں یہ بھی نہیں کرتا، میں وہ بھی نہیں کرتا۔ اور ساتھ اس نے کہا، خداوند میں ہفتے میں 2 بار، یہ اچھی بات ہے، روزہ رکھنا کوئی بری بات، آمدنی پر دے یکی دینا کیا ہے؟ اس کی اپنی بلیسنگ ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو اس کے اندر بات تھی وہ کیا تھی؟ بڑا پن۔ تو بڑا پن بھی آپ کی دعاؤں میں کیا ہے؟ کوئی خادم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے، کوئی لے مین اپنے آپ کو بڑا سمجھے، کوئی چیزیں ایسی ان کے دل میں آ جائیں کہ میں دوسروں سے بہت بہتر ہوں، میری حالت بہت بہتر ہے۔ لیکن یہاں یہ بات سیکھتے ہیں، جب ہم مسیح کے پاس آتے ہیں ہمیں سب ایک جیسے ہی ہیں۔ اس نے کیا کہا؟ میں گنہگار ہوں، مجھ پر کیا کر، اور ہمیشہ خدا کے حضور حلیمی سے آنا چاہیے۔ دعائیں کیسی سنی جاتی ہیں؟ حلیمی سے۔ حلیم بندے دی دعاواں بڑیاں سنیاں جاتی ہیں۔ اس لیے زندگی میں حلیمی، فروتنی، برداشت، یہ چیزیں آپ کی دعاؤں میں کیا بخشیں گی؟ زور۔ کیا بخشیں گی؟ زور۔ آکڑ بعد بندہ دعا بہتی کردا ہے، سنی سانی، وہ دجے نو بندہ ہی نہیں سمجھدا،
ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਉਂਝ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। वजह क्यों? क्योंकि वो अपने आप को कोई बड़ा समझता है। ऐसी की भी दुआएं क्या हो जाती हैं। एक और हवाला निकालिए खुदा के कलाम में, पहला यूहन्ना का ख़त 5वां बाब, पहला यूहन्ना का ख़त 5वां बाब, चौदहवीं आयत पढ़ रहा हूँ, 14वीं और 15वीं आयत। और हमें जो उसके सामने दिलेरी है उसका स्वाब ये है कि अगर उसकी मर्ज़ी के मुआफ़िक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता। कैसे सुनता है? अगर उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हम क्या करते हैं। अच्छा बहनों भाइयों, ये ज़रा थोड़ा गहरा नुक्ता है, क्योंकि कुछ चीज़ें खुदा को पता है, जैसे हम अपने छोटे बच्चों को कुछ चीज़ें देना नहीं चाहते, इसी तरह खुदा को पता है कि इस शख्स को ये चीज़ नहीं दे। बाइबल में जिसको जल्दी मिल गया ना, ऐसे ही मिल गया, उसने उसकी कदर भी नहीं की। अगर आप पहले बादशाह सौल को समझे तो क्या ढूंढने गया था? गधे। एक गधा नहीं, उसके बाप के गधे खो गए थे। वो तो परेशान था अपनी परेशानी में। जैसे हम किसी बात के लिए खुद परेशान हो, आगे इतनी बड़ी आपके लिए कोई ऑफर हो जाए, तो ये गया गधे ढूंढने, गधे गुधे तो मिले ना। फिर उन्होंने कहा यहाँ पर सैमुअल नबी रहता है, उससे ही मुलाकात कर लें, वो बता देगा। पुराने वक्त में नबियों को गैबीन भी कहते थे, वो गैबीन की बातें भी बताते थे। रसाई थी उन्हें खुदा के साथ, और खुदा के बंदे की ये रसाई होनी चाहिए। कुछ को गैब की भी बातों का क्या हो जाए, इल्म हो जाए। और लिखा हुआ है खुदा के कलाम में, तुम में से हर एक शख्स ये दुआ करे कि मैं नबूवत करूं। ये लिखा है ना बाइबल में, मैं नबूवत करूं। क्यों नबूवत करूं? लिखा है जब कोई गैर शख्स आएगा, आप उसके दिल की बातें बता देंगे, वो शख्स कायल हो जाएगा और वो तौबा कर जाएगा। कितना भी सख्त बंदा है ना, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੋ तो फिर क्या होगा। मैंने शायद पहले भी ये गवाही दी हो, और आज मौके की मुनासबत से हम ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, मैं और पास्टर नवीद। तो हम वो चाय का बड़ा शौकीन है, पास्टर नवीद चाय का बड़ा शौकीन। वो रात को 2 बजे तो अपना कहने लगा, उस्ताद जी चाय पीने चली। मैंने चलो जी। जब हम चाय यानी कार में पीने के लिए गए ट्रेन में, तो वहाँ एक शख्स बैठा हुआ था, और वहाँ जो है वो LCD पर एक गाना चल रहा था। तो मैंने लाशौरी तौर पर, मेरे ज़हन में भी नहीं, मैंने ऐसे ही उसको कह दिया, नवीद यार बचपन में जब हम छोटे थे तो ये गाना बड़ा चला करता था ना, मेरा उससे कोई तल्लक ना कुछ, जैसे ऐसे ही आदमी कह देता है। तो ये कहकर मैं चुप हो गया। हमारे सामने एक शख्स बैठा हुआ था, वो कहने लगा, बातें होने लग गई। पता चला कि आप कौन है? कहने लगा मैं क्रिश्चियन हूँ। अच्छा, उसने कहा आप कौन है? कहने लगा कि हमने कहा कि नवीद ने कहा हम पास्टर हैं। ये भी पास्टर है, मैं भी पास्टर। उसने कहा आप तो पास्टर लगते हैं, लेकिन ये पास्टर नहीं लगता। वजह क्या थी?
ہے کہ میں نے وہ کہہ دیا ہو، لیکن میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا. اچھا مجھے بھی نا ایسے غیرت جیسے انسان کو جاتی. میں نے اس کو کہا میں تو ابھی آپ کے دل کی بات بتا سکتا ہوں کہ آپ کے دل میں اس وقت کیا چل رہی. ایسی خدا نے میرے دل میں ڈالی. میں کہا تو اس وقت انتہائی مایوس شخص، تو بہت پریشانی میں جا رہا ہے. کہندے آپ کو کس نے بتایا؟ میں نے کس نے بتایا میں ہے یا نہیں ہے؟ مانتا ہے کہ نہیں مانتا کہ ہم پاسٹر ہیں کہ نہیں؟ آندہ یار تو تے دلان دیا گلاں جان. قائل ہو گیا، دعا کے لیے تیار ہو گیا جو پہلے کیا کہہ رہا تھا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ کو، اس میں کئی لیسن ہے. ایک تو یہ ہے کہ بے وقت ایسے نہیں بول دینا. کبھی کبھی لوگ ٹھوکر بھی کھاتے ہیں، کبھی کبھی لوگ کیا کرتے ہیں. ایک تو لیسن اس پہ یہ ہے. نمبر 2، آپ کو جب آپ بات کریں اگلے کے دل کی بات بتا دیں، وہ شخص قائل ہو جائے گا. تو لکھا کیا ہے خدا کے کلام میں کہ دلیری ہے، اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہو تو وہ ہماری. تو کیسے خدا کے حضور سنی جاتی ہے؟ میں نے کہا یہ تھوڑا گہرا پوائنٹ ہے. کبھی کبھی ہم کچھ چیزیں خدا سے مانگ رہے ہیں، وہ خدا نہیں دے رہا ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں شاید، ضروری نہیں کہ وہ گناہ کا ثواب ہو. خدا اس وقت اسے دینا نہیں چاہتا. اگر دے دے اس نے خدا کا نہیں رہنا. اگر وہ چیزیں اسے مل جائیں تو اس نے کیا کرنا ہے؟ تو خدا کو پتہ ہے. اس لیے جو اس کی مرضی کے موافق مانگتے ہیں. آئیے ایک حوالہ پڑھیے، مرضی، پھر میں مرضی کی بات کرتا ہوں. متی کی انجیل، متی کی انجیل متی کی انجیل 21ویں آیت 7ویں باب. متی کی انجیل 7واں باب 21ویں آیت. لکھا ہے جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل. اے خداوند کہہ رہے ہیں، لیکن سارے آسمان کی بادشاہی میں، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر. نشانی کیا ہے؟ آگے اور آیت کھول رہی ہے. اس دن بتھیرے مجھ سے کہیں گے اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت، تیرے نام سے بدروؤں کو اور تیرے نام سے بہت سے معجزے. اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا میری کبھی تم سے آئے بدکارو میرے پاس سے. یہ تعلیم کن کو دی جا رہی تھی؟ پہاڑی باز شاگردوں. جب ہم شروع میں تھے تو ہم سمجھتے تھے یہ جادوگروں پر حوالہ ہے. کافی سال ہوئے، میں لڑکا ہی تھا تو مجھے ایک خادم کے پاس کسی گھر میں وزٹ کر رہے تھے، تو وہاں وہ خدا کا خادم چرچا پاکستان سے تعلق تھا، پنجاب سے آیا تھا. اس نے یہ حوالہ میرے سامنے رکھ دیا. میں ابھی لڑکا ہی تھا. انہیں پتا تھا یہ بدروئیں شدروئیں کیا کرتے ہیں. تو مجھے اس وقت اس حوالے کا پورا علم نہیں تھا. جو کچھ میں نے بتایا ہوگا مجھے نہیں پتا وہ مطمئن ہوا، لیکن اصل بات ہے خدا کی مرضی کے بغیر خدمت کرنا اور خدا کی مرضی میں خدمت کرنا. ہو سکتا ہے کسی جگہ آپ کو بڑا فیم نظر آتا ہے، میں ادھر چلا جاواں تے اینج ہو جائے گا، ادھر کو کروں تے وہ پھر کیا کرے گا؟
اور ہو سکتا ہے کوئی مالی بھی آپ کو کیا ہو، فائدہ ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ خدا کی مرضی سے کیا ہو جائیں۔ اس کی ایک بڑی اگزامپل یونا نبی ہے۔ یونا نبی ترسیس میں کیا لینے جا رہا تھا؟ کانچے کھیڑنے جا رہا سی، کیا وہ منادی کرنے جا رہا تھا، کلام سنانے جا رہا تھا، لیکن خدا کی مرضی کیا تھی؟ تو مطلب آپ اپنی مرضی سے بھی گھومتے رہے۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں فلانے چرچ، فلانی تنظیم، فلانی، اور میں نے کہا پوچھو خدا سے، خدا نے رکھا کہاں ہے آپ کو؟ ہو سکتا ہے وہاں آپ کی چھوٹی سی خدمت ہو، لیکن خدا آپ سے کیا ہوگا؟ خوش۔ ہو سکتا ہے آپ کو کیا لگے؟ بڑی خدمت، لیکن اگر خدا کی کیا نہیں ہے؟ تو میں آج آپ کو یہ بھی بتاؤں، بہت سے لوگ خدا کی مرضی سے باہر بھی ہیں، اور یہ کہا مسیح نے، اس دن بتھیرے کہیں گے ہم نے تیرے نام سے بدروؤں کو نکالا، ہم نے نبوت کی، میں انہیں صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے کیا نہیں تھی، واقفیت نہیں تھی، لیکن اس نے کہا کہ میری واقفیت کس کی ہے؟ جو میری مرضی پر چلتے۔ تو آج میں بڑی، جیسے میں نے کہا، گہری بات ہے، خدا کی مرضی میں رہنا، یہ بہن بھائیوں بہت مشکل کام ہے۔ خدا میں رہنا الگ بات، اور خدا کی مرضی میں رہنا ایک الگ بات۔ کئی لوگ خدا میں ہوتے ہیں، شاید نجات انہیں مل جائے، شاید وہ خدا کی بادشاہی میں چلے جائے، لیکن جو کچھ خدا ان سے توقع کر رہا ہے وہ کام نہیں۔ یونا کو مشکل ہوئی، شکر ہے لکھیا نہیں، جے نہ لکھیا ہوندا تو اسی کہنا بھائی جی یونا بھی تو بنا دی ہوئی کرن گیا، اس کی کرن دیا۔ تو مطلب کئی لوگ آندے نے جدھر دل کرے منہ چکو تو منادی شروع، پا جی سانو بھی لے جاؤ۔ او بھائی کوئی خدا کی مرضی ہے؟ خدا نے کوئی بات کی ہے، کوئی ظاہر کیا ہے؟ پھر خدا نے صرف، کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری خواہش ہو تو خواب بھی آ جاتی، پھر کسی بندے کے پاس جانا، سینئر کے، اس کو پوچھنا، وہ دعا کرے، رہنمائی ظاہر ہو، اور خدا جب ایسی رہنمائی دیتا ہے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ تو دعا کیوں نہیں سنی جاتی ہے؟ بہت دفعہ انسان کس میں نہیں ہے؟ خدا کی مرضی میں نہیں ہے، اور اس کی اپنی۔ اور میں آج آپ کو بتاؤں، بے شمار زندگیاں انکلوڈ خادم بھی جن پر اپنی مرضی ان کی چل رہی ہے، خدا کی مرضی نہیں۔ جب یہ بہت شور پڑا، ہمارا لڑائی ہو گئی اور چرچ ٹوٹ گیا اور ہم وہاں سے، تو میں نے کہا کہ بہتر ہے لڑائی جھگڑا کرنے کی بجائے میں نے بڑا زور لگایا کہ میں ماڑی پور والے مجھے رکھ لیں، اور میں ماڑی پور چرچ جو ہے اس کو، اس وقت چرچ نہیں بنا تھا، حالانکہ میں ہی خدمت کر رہا تھا، لیکن چونکہ وہ اس بات کو کہتے نہیں تھے تو میں بھی ان کو نہیں کہتا تھا کہ مجھے جو ہے وہ کریں، لیکن میرے اندر کی خواہش تھی۔ لیکن خدا کی مرضی ماڑی پور میں میرے لیے نہیں تھی۔ پھر میں نے پورا پروگرام بنا لیا، پاسٹر یونس صاحب سالم آئے، ان کو کہا کہ میں فیصل آباد میں خدمت کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میرے وہاں فالوور بہت ہیں، بہت سے لوگوں کو میں نے پانی کے بپتسمے دیے ہوئے ہیں، اور میرے پاس بڑی فیملیز ہیں، اور میں اگر فیصل آباد میں کوئی 2 مہینے منادی کروں تو مجھے ایک دن بھی چین، اتنے لوگ ہیں۔ لیکن میں نے ارادہ بنا لیا، بھائی میرے بڑے بھائی تھے ان سے بھی ارادہ بنا لیا، میں نے اوروں سے بھی بنا لیا، میں نے جس سے پراپرٹی لینی تھی ان سے بھی بات شروع ہو گئی، اور ہم نے ایک جگہ بھی جو ہے وہ اس کی اوپننگ بھی ہو گئی تھی۔ کتنی؟ اگست میں۔ کون سی ڈیٹ تھی؟ 28 اگست کو اس کی کیا ہو گئی، اتنی بلڈنگ بن گئی اوپر تک جو ہے، حالانکہ یہ 7 مہینوں میں بننے والی، لیکن خداوند کی طرف سے جب آپ خدا کی مرضی میں ہوتی ہیں خداوند آپ کو برکت دے۔ اس لیے میں بچوں کو کہنا چاہتا ہوں، خدمت کریں، کہیں شادی بیاہ ہے، کئی چیزیں ہیں، ضرور خدا کی مرضی کو کیا کریں، جانیں۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، یہ کیوں نہیں ہو رہی، ایسے کیوں نہیں ہو سکتا، تو آپ نے خدا کی کیا سننی ہے؟
آواز سننی ہے۔ خدا کیا چاہ رہا ہے؟ خداوند کیوں ایسا کرنا چاہ رہا ہے؟ خداوند یہ کام کیوں لیٹ کر رہا ہے؟ خداوند کی کیا مرضی ہے؟ تو اس کی مرضی میں رہنا۔ کیا رہنا؟ مرضی میں رہنا۔ اور جب آپ اس کی مرضی میں رہیں گے تو آپ کی دعاؤں میں زور آ جائے گا۔ آمین آمین۔ میرے دل کے اندر بڑا یہ ایمان ہے کہ جیسے خدا نے ابراہیم کو وہ علاقہ دیا تھا، کون سا؟ مشرق، مغرب، شمال، اور خداوند نے مجھے بلدیہ ٹاؤن دیا ہو، یہ میرا ایمان ہے۔ اس لیے جو کوئی کیس یہاں آ جاتا ہے وہ ہر صورت حل ہی ہونا ہے، کیونکہ یہ علاقہ کیا ہے۔ اس لیے مجھے پتہ ہے میرے لیے اور جگہ بھی ہیں، میں اب کہیں اور بھی سیٹل ہونا چاہوں تو ہو سکتا ہوں، لیکن نہیں، مجھے خداوند نے رکھا ہے جب تک اس کی مرضی ہے۔ آمین۔ تو میں جو بات آپ کی روح تک لانا چاہتا ہوں، جو شخص خدا کی مرضی میں رہتا ہے خدا اس کی کیا کرتا ہے؟ ਇੱਥੇ میں نے 2-4 दिन ਜੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਹਦਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ? ਸਦਰ ਚਲ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਏ? پھر کوئی 6 مہینے رہ کے پھر واپسی ٹکٹ وجہ۔ تو جہاں آپ کو خدا نے رکھا ہے، خدا کے آپ کو کیا ہے، آپ ضرور وہاں جو ہیں وہ کام کریں، آپ کی دعائیں آسمان تک جائیں گی۔ تو آج ایک ہی بات سیکھیں کہ خداوند کے حضور دعائیں کیوں نہیں سنی جاتی؟ پہلے نمبر پر دل میں کیا رہتی ہے؟ بدی۔ دوسری بات بڑا پن۔ تیسری بات خدا کی مرضی۔ چوتھی بات ہم نے وہاں سیکھی تھی لڑائی جھگڑے۔ پانچویں بات حسد اور خون یعنی غصہ۔ پھر عیش و عشرت پر خرچ کرنا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کی دعا کو پاور لیس بناتی، کمزور بناتی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں سنی جائیں تو مطلب آپ کسی کو کہیں پاجی دعا کر دے، انہیں پڑھی کرنے پاجی، وہ بڑا نہیں، مطلب اپنے اندر کو تبدیلی بھی لانی تاکہ وہ دعائیں کہاں پہنچیں۔ کیونکہ داؤد نے کہا اگر میں دل میں بدی رکھتا ہوں تو خدا میری نہیں سنے، خدا میری۔ اب داؤد تو وہ خدا اب کا بندہ ہے جو اتنا قریب ہے، وہ کہے نہیں پاجی جڑی اسی دعا کر چھڑی نا وہ سنی جانی اینج نہیں ہونے۔ کیا اگر میں دل میں بدی رکھتا ہوں تو خدا میری نہ سنے گا۔ اس لیے آج ایک ہی بات سیکھے، میں تو دوسری بھی کہنا چاہتا تھا لیکن ایک ہی بات سیکھے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خدا کب ہماری سنے گا۔ ہم نے یہ باتیں دیکھی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور آئیں جھکیں اور خداوند کی شکر گزاری کریں، اور خداوند سے کہیں خدا مجھے ایسا دل بخش جو خداوند تاکہ میری دعاؤں میں زور آ جائے۔